ایک ایسے وقت میں کہ جب اسرائیل نے غزہ میں اپنی وحشیانہ کارروائیوں کو وسعت دی ہے اور مکمل ناکہ بندی سمیت غزہ میں انسانی امداد کو روک کر اس کے بڑے حصے پر قابض ہو گیا ہے۔ قطر میں حماس اور امریکہ کے جنگ بندی معاہدے کے سلسلے میں بات چیت میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز اور الجزیرہ نے فلسطینی حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ قطر میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس اور امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف غزہ جنگ بندی معاہدے کے مسودے پر متفق ہو گئے ہیں۔ مجوزہ معاہدے میں 10 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے 60 روزہ جنگ بندی شامل ہے۔ معاہدے میں 2 مراحل میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی بھی شامل ہے۔ معاہدے کے تحت 5 یرغمالی جنگ بندی کے پہلے روز اور 5 جنگ بندی کے 60ویں روز رہا ہوں گے، جبکہ امریکی صدر ٹرمپ جنگ بندی معاہدے اور غزہ سے اسرائیلی فوج کے انخلاء کی ضمانت دیں گے۔ رپورٹس کے مطابق مجوزہ معاہدے میں عارضی جنگ بندی کے پہلے روز سے غیر مشروط انسانی امداد کی فراہمی بھی شامل ہے۔ امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف نے معاہدے کا مسودہ منظوری کے لیے اسرائیل کو بھیج دیا ہے، تاہم بعض خبر رساں ادارے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسرائیل نے نئی جنگ بندی تجاویز مسترد کر دی ہے۔ CNN نے رپورٹ کیا ہے کہ غزہ میں عارضی جنگ بندی کی تجویز ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کو جنوبی غزہ کے بیشتر علاقوں سے انخلاء کے احکامات جاری کیے ہیں۔ بصورت دیگر غزہ پر ایک بڑے اور بولک حملے کی دھمکی دی گئی ہے۔ صہیونی حکام نے اپنے حکم نامے میں خان یونس شہر اور آس پاس کے زیادہ تر علاقے جو ہیں ان کو خالی کرنے کا کہا ہے۔ یہ پورا علاقہ غزہ اور مصر کی سرحد تک جنوب کی جانب ہے، جہاں پہلے ہی اسرائیلی افواج نے 14 کلومیٹر طویل فلاڈیلفی کوریڈور پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اسرائیلی حکام کے حکم نامے میں فلسطینیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بحیرہ روم کے ساتھ واقع پٹی المواسی کے علاقے میں چلے جائیں۔ گزشتہ روز غزہ میں بے گھر افراد کو پناہ دینے والے ایک اسکول پر اسرائیلی حملے میں 31 افراد سمیت مجموعی طور پر 46 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فورسز نے اس حملے میں اسکول میں سوئے متعدد خواتین و بچوں کو زندہ جلا دیا۔ الدراج اسکول میں بے گھر فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ روزانہ فضائی حملوں میں درجنوں فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اگر حماس اور امریکی حکام غزہ میں جنگ بندی پر راضی ہو بھی گئے تو کیا اسرائیل اس پر رضامند ہوگا؟ نیتن یاہو کو سب سے زیادہ جس پیش رفت نے پریشان کر رکھا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران سے براہ راست جاری مذاکرات کرنا ہے، جس کی اسرائیل سختی سے مخالفت کرتا رہا ہے۔ فائنینشل ٹائمز نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات اسرائیل کو حیرت میں مبتلا کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر امریکہ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہ بھی ہوں اور مزید پابندیاں عائد کی جائیں تب بھی ایران زندہ رہے گا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران کے جوہری پروگرام پر بات چیت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کہ اگر وہ ہم سے بات چیت نہ کریں یعنی امریکہ یا پابندیاں لگائیں تو ہم بھوک سے مر جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم جینے کا راستہ ڈھونڈ لیں گے۔ اسی طرح ایران یہ بھی واضح کر چکا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدے کو یقینی بنا کے یورینیم کی افزودگی کو عارضی طور پر معطل کرنے پر غور نہیں کرے۔